ہمیں کچھ اصول اور ضوابط کو سمجھنے ہوں گے. جب ہم ان ضابطوں کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے تو سود کا یہ چیپٹر سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اسی لیے آئیے ایک ایک کر کے ان ضابطوں کو سمجھتے ہیں پہلے، اور پھر معاشرے میں جو رائج شکلیں ہیں ان کی چند مثالیں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہر طرح کا کاروبار، دنیا میں جتنی طرح کی تجارتیں ہیں، جتنی طرح کی کاروبار ہیں، جتنے طرح کے ٹرانزیکشنز ہیں، یہ سب کے سب حلال ہیں. غور سے سمجھیے گا. اصل یہ ہے کہ یہ سب حلال ہے. عبادت کے الٹا، عبادت میں ہے کیا؟ اصل یہ ہے کہ ساری عبادتیں حرام ہیں، الا یہ کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل آ جائے. کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم اس وقت کھلے آسمان میں کھڑے ہو کر کے کھلے آسمان کے نیچے اور جماعت سے 8 رکعت نماز ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، نیک عمل ہے. اب اس کو آپ منع کیجیے گا کہ یہ کام نہ کرو بھائی، یہ غلط ہے، اور وہ یہ کہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ غلط ہے، تو وہ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ غلط ہے. اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ یہ عبادت کر رہا ہے تو اس کی دلیل کہاں ہے. اس لیے کہ عبادت میں اصل یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت منع، الا یہ کہ اس کی دلیل آ جائے. اب اسی کو الٹ دیجیے، ہر طرح کی تجارت حلال ہے، مگر وہی تجارت حرام ہوگی جس کی حرمت کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. تو اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں شخص جو یہ کام کر رہا ہے، جو یہ تجارت کر رہا ہے، یہ حرام ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کے حرمت کی دلیل اس کو دینی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی کو کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء یا الاصل فی التجارہ انہ حلال. تجارت میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے، مباح ہے، جائز. اور عبادت میں اصل یہ ہے کہ ساری کی ساری عبادتیں حرام. امید کے اس قاعدے کو آپ سمجھ گئے ہو. اس کے بعد دیکھیے کسی بھی طرح کی تجارت کو کرنے کے لیے کچھ اصول کے پائے جانے یہ ضروری ہے. جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کرے، کوئی آدمی کوئی کاروبار کرے، تجارت کرے، تو وہاں دیکھیں کہ یہ شروط، یہ قیود موجود ہے یا نہیں ہے. نمبر 1 سب سے پہلی چیز ہے رضامندی، دونوں کے جانب سے، بائر کے جانب سے، سیلر کے جانب سے، بیچنے والے کی جانب سے، خریدنے والے کی جانب سے. اگر رضامندی نہیں ہے تو وہ تجارت، وہ کاروبار حلال نہیں ہے. زبردستی ہے، دھمکا کر کے گن پوائنٹ پہ آپ نے کہا کہ اپنی زمین بیچو، نہیں تو ہم تم کو یہ کریں گے، تمہارے بیٹے کو کڈنیپ کر لیں گے. بیچ تو دیا بیچارہ مجبور ہو کر کے، لیکن وہ آپ کی تجارت حلال نہیں ہوئی، وہ حرام تجارت ہوئی. حرام کا گرچہ آپ نے اس کو پیسہ دیا یا نہ بھی دیا. تو اب اس میں چوری، ڈکیتی ہے نا، لوٹ کھسوٹ، اس میں رضامندی نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ سب کے سب حرام ہو. اور اہل علم نے جہیز کو بھی اسی میں شامل کیا ہے. لڑکی والے سے جو مطالبہ لڑکے والے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی بیاہ کر لے جائیں گے اور اس کے لیے ہمیں یہ گاڑی چاہیے، ہمیں یہ کار چاہیے، ہمیں یہ بلڈنگ چاہیے، ہمیں اتنا روپیہ چاہیے، جو یہ مطالبہ ہوتا ہے، یہ مطالبہ رضامندی کے بغیر ہوتا ہے. ایسی صورت میں اہل علم نے اس کے اندر جہیز کو بھی شامل اور داخل کیا. اچھا، اب یہاں پر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی ہم کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، وہ ہمیں قرضہ دے رہا ہے، ہم خوشی خوشی اس کو بڑھا کر کے دے رہے ہیں اور وہ خوشی خوشی لے رہا ہے، تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رضامندی، تو صرف خریدنے اور بیچنے والے کی رضامندی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ یہاں ایک تیسری چیز بھی دیکھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ٹرانزیکشن سے راضی ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھی جائے گی. صرف ہم راضی اور فلاں راضی اگر ہے تو نہیں چلے گا، ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی بھی دیکھنی پڑے گی، تب جا کر کے وہ چیز حلال. یہ 3 چیزیں اس ایک شرط کے اندر شامل ہیں. تو اس میں یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے جبرن کوئی سامان خریدے، قہرن، ڈانٹ کر کے، ڈپٹ کر کے، دھمکا کر کے، ڈرا کر کے اس سے اس کا سامان خرید لیا، تو خرید تو لیا مگر رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے
اس کا یہ ٹرانزیکشن، اس کا یہ کاروبار حلال نہیں ہوگا۔ پہلی شرط رضامندی ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا یہ دونوں تصرف کے اہل ہوں، یعنی دونوں ایسے ہوں جو تجارت کر سکتے ہوں۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، گھر سے والد صاحب کے بائک کی چابی لے لیا اور لے کر کے بازار میں گیا اور کہا کہ جو مجھ کو ایک ٹافی دے دے گا 100 روپے کی، میں اس کو اپنے ابا کی یہ گاڑی بیچ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ چلو میاں ٹھیک ہے، 100 روپے میں ہمیں گاڑی مل رہی ہے، 50-60 ہزار روپے کی گاڑی، 1 لاکھ کی گاڑی آپ نے اس سے خرید لیا۔ شریعت کہے گی یہ بھائی جائز نہیں ہے۔ ارے بچے نے رضامندی سے لا کر کے بیچا ہے، چابی لا کے ہم کو دیا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قیمت ادا کی ہے۔ کہا بچہ اہل نہیں ہے، اسے کیا معلوم؟ کسی طریقے سے کوئی پاگل ہے، اس کا زمین ہے اور آپ نے اس کو پھسلا کر کے 100 کی گڈیاں پکڑا دی۔ ہاں زمین اس کی 10 لاکھ روپے کی تھی، آپ 5,000 دے کر کے 100 روپے کی کا نوٹ دے کر کے اس کو کہا کہ دیکھو یہ اتنا روپیہ ہے اور زمین ہمارا نام لکھ دو۔ یہ تجارت حلال نہیں ہوتی، کیونکہ مجنون آدمی بیچنے کے جائز تصرف نہیں ہے، وہ اہل نہیں ہے کہ وہ سامان بیچے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی چیزیں وہ خرید سکتا ہے، گھر سے سامان لے کر گیا، کسی نے بھیجا کہ جا کے چھوٹے بچے کو کہ تیل خرید کے لے آؤ، یا بھیجا کہ صابن خرید کے لے آؤ، جاؤ چاکلیٹ اپنے لیے خرید لو، چپس کا پیکٹ خرید لو، وہ یہ کر سکتا ہے۔ چھوٹی موٹی ٹرانزیکشن اگر چاہے تو 10، 5، 20، 50 کی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح سے بڑی ٹرانزیکشن اگر وہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی یہ دونوں کے دونوں اہل ہونے چاہیے۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط آئیے، کسی بھی کاروبار اور تجارت کے جائز ہونے کے لیے یہ تیسری شرط ضروری ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا یہ دونوں مالک ہونے چاہیے۔ بیچنے والا اور خریدنے والا یہ دونوں مالک ہونا چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیے، جو آدمی بیچ رہا ہے سامان اس کی ملکیت ہونی چاہیے۔ گاڑی آپ کی باہر لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے باہر، اور ہم کہیں کہ ہم یہ بیچ رہے ہیں گاڑی، ہم بیچ سکتے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں؟ ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی گاڑی خریدا، ٹھیک ہے، وہ خریدنے والا مالک ہونا چاہیے، اس کو ملکیت ہو جانی چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ بیع جائز نہیں ہوگی، یہ تجارت جائز نہیں۔ ابھی بھائی کیا آپ کو آپشن نہیں ہے بند کرنے کا ویڈیو؟ نہیں شیخ، اس میں نہیں آتا ہے آپشن۔ میں نے میسج کر دیا ہے سب لوگ کو، سب لوگ سے گزارش بھی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو آف کر کے رکھیں۔ تقریباً آف ہے ویڈیوز، میں ایسے آف کر دے رہا ہوں، جو لوگ بھی اوپن کر رہے ہیں اس کو آپ چلائیں، ذرا اس پہ آپ نگاہ رکھیں۔ ہاں جی، میں نگاہ رکھے ہوں، تو آپ لوگ ویڈیوز آف رکھیں جی۔ بیچنے والا اور خریدنے والا یہ مالک ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے بیچنے والا اگر مالک نہیں ہے تو مالک کا قائم مقام نائب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بیچنے والا خریدنے والا مالک ہونا چاہیے۔ دیکھیے کیسے، آپ گئے کسی دکاندار کے پاس اور اس سے آپ نے کہا کہ میاں مجھے اس سائز کا شرٹ چاہیے، اس سائز کے پینٹ چاہیے، 200 شرٹس اس کے چاہیے، 200 شرٹس 200 پینٹس اس سائز کے ہمیں چاہیے۔ اس نے حساب کتاب لگا کر کے آپ کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ 1 لاکھ روپے ہمیں جمع کر دیجیے، اپنا ایڈریس لکھا جائیے، آپ کے ایڈریس پہ فلاں دن وہ سامان پہنچ جائے گا۔ یہ تجارت ناجائز ہوگی۔ کیوں ناجائز ہوگی؟ اگر یہ کاروباری جو آڑت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہول سیلر، یہ کیا کرے گا؟ جہاں یہ پوائنٹ بنتے ہیں، چاہے بنگلور میں بنے، چاہے سورت میں بنے، چاہے جہاں کہیں بنتے ہوں، وہاں آرڈر کیا اور کہا کہ 100 شرٹ جو ہے یہ سائز کے، 100 پینٹ یہ سائز اور یہ کوالٹی کے، اس کو پیک کرو اور اس ایڈریس پہ بھیج دو۔ دیکھیے، یہ جو بیچ والا دکاندار ہے جس کے پاس آپ گئے تھے، ہول سیلر، کیا یہ اس چیز کا مالک ہے جس کو اس نے بیچا ہے آپ سے؟ مالک نہیں۔ تو جب تک آپ سامان کو اپنے قبضے میں نہیں لیں گے تب تک آپ بیچ نہیں سکتے۔ تو اس کے جائز ہونے کی کیا شکل ہوتی؟ جائز ہونے کی شکل یہ ہوتی
کہ جو بیچ والا آدمی ہے ہول سیلر، یہ کمپنی کو آرڈر کرتا، سامان کمپنی سے چل کر کے اس کے گھر آ جاتی، اس کے گوڈاؤن میں، پھر یہ سامان کو کھول دیتا اور اس کو چیک کرتا ایک ایک چیز. ہم نے 100 شرٹ اس سائز کے آرڈر کیے تھے، وہ 100 ہے یا نہیں ہے؟ 100 پینٹ اس کوالٹی کے اور اس سائز کے آرڈر کیے تھے، 100 ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد اس کو قبضے میں لینے کے بعد، اپنی ملکیت میں، اپنی گرفت میں لینے کے بعد، پھر اس کو اپنے یہاں سے سیل کرتا، ایڈریس لکھتا سامنے والے کا، اس کو دیتا. اب کمپنی سے جو مال چلا تھا، نکلا تھا، اگر درمیان میں کچھ نقصان ہو جائے تو یہ بیچ والے کا نقصان ہوتا. اور اس کے گھر سے گوڈاؤن سے جو مال نکل کر کے ریٹیلر کے پاس جا رہا ہے، اگر درمیان میں کوئی نقصان ہو گیا تو یہ نقصان کس کا ہوگا؟ یہ نقصان ہوگا اور مالک کے قائم مقام کو. قائم مقام کی کیا شکل ہوگی؟ ایک آدمی ہے وصیت کر کے دنیا سے چلا گیا، یعنی آخری وقت ہے اس کا، وہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب دیکھیے میری فلاں زمین جو ہے نا اس کو بیچ دیجیے گا اور فلاں رشتہ دار کو یا میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو اس کی قیمت بیچ دیجیے گا. تو اس کو کہتے ہیں وصی، کیونکہ اس کو وصیت کی گئی. اب یہ سامان بیچ سکتا ہے، مالک نہیں ہے، لیکن چونکہ مالک نے وصیت کر کے اس کو قائم مقام بنا دیا ہے تو یہ بیچے گا. اسی طرح سے ولی، چھوٹا بچہ ہے، اس کا جو گارجین ہے چھوٹے بچے کے مال کو یہ بیچ سکتا ہے. اسی طریقے سے ناظر، وقف کی جو پراپرٹی اور جائیداد ہوتی ہے اس پہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ناظر کہلاتا ہے، وہ چاہے تو اس کو بیچ سکتا ہے. اسی طرح سے مسجد کے متولی وغیرہ ہیں، یہ سب ناظر کی حیثیت رکھتے ہیں. اب مسجد میں بلب بیچنا ہے، پنکھا بیچنا ہے، اے سی خراب ہو گیا ہے اس کو بیچ کر کے دوسرا لگانا ہے، تو ظاہر ہے یہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے، پراپرٹی مسجد کی ہے. لیکن چونکہ وہ مسجد کے صدر ہے، مسجد کے سیکریٹری ہیں، مسجد کے ممبر ہیں، تو آپسی رائے اور اتفاق سے جو ان کا طریقہ کار ہو اس سے وہ اس کو بیچ سکتے ہیں. یہ سب ناظر کے زمرے میں آئیں گے. اور اسی طرح سے ہے وکیل. کوئی آدمی کسی کو وکیل بنا دے، کہا دیکھو بھائی ہم یہ سامان نہیں خرید سکتے، ہم بازار جائیں گے تو ٹھگے جائیں گے، یہ پیسے آپ لے لیجئے اور ہماری طرف سے یہ گاڑی خرید لیجیے، ہماری طرف سے ایک جانور خرید لیجیے، تو یہ خرید کر کے لا سکتا ہے. یا کہے کہ ہم کو ہماری یہ گاڑی بیچ دیجیے، ہماری یہ زمین بیچ دیجیے. اس کو کہے ہم مالک تو نہیں ہے لیکن مالک نے اس کو وکیل بنا دیا کہ تم میرے طرف سے بیچ دو، تو یہ آدمی اس کو بیچ سکتا ہے اور یہ بیع جائز ہوگی. اسی طریقے سے جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مقدور علیہ تسلیم ہو، یعنی آپ پوزیشن اور قبضہ اسی وقت اس سامان کے اوپر دے سکتے ہیں. مثلا آپ کہیں کہ یہ تالاب ہے اور اس میں بہت ہم نے مچھلیاں چھوڑی ہیں، آپ ایک کام کرو، یہ تالاب میں جتنے بھی مچھلیاں ہیں اس کو ہم نے 1 لاکھ روپے میں آپ کو بیچ دیا. بھائی آپ نے نہ مچھلی پکڑی ہے، نہ اس کو وزن کیا ہے، نہ اس کو تولا ہے، پتہ نہیں مچھلی ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ سب کود پھاٹ کر کے بھاگ گئی ہے اور آپ اس کو 1 لاکھ روپے میں بیچ دے رہے ہیں. یہ جائز نہیں، کیونکہ آپ اس کو قبضہ نہیں دے سکتے، آپ کہتے نہیں کی ہے. اسی طرح سے کسی کی موٹر سائیکل غائب ہو گئی ہے، کہا کہ جو میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے نا اس کو ہم 25,000 روپے میں تم سے بیچ رہے ہیں، مل جائے گی تو لے لینا، ناجائز ہے. اسی طریقے سے پراپرٹی ہے، آپ کی پراپرٹی پہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے کسی سے، کورٹ میں معاملہ جو ہے لمبت ہے، فیصلہ چل رہا ہے اس کے اوپر، اور آپ کہیں کہ ہم تم سے اس کو بیچ دے رہے ہیں. کیوں بیچ رہے ہیں بھائی؟ آپ اس پہ قبضہ دلا سکتے ہیں، پتہ نہیں ڈگری آپ کے نام کی ہوگی کہ اس کے نام کی ہوگی، پتہ نہیں آپ وہ زمین لے سکیں گے کہ نہیں لے سکیں گے، کیوں اس کو بیچ رہے ہیں؟ تو بیچنے اور خریدنے کے وقت اگر آپ سامان کے اوپر، پراپرٹی کے اوپر قبضہ نہیں دلا سکتے ہیں تو اس کو بھی بیچنا ناجائز ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی کہے کہ میرے گاؤں میں جتنے کبوتر ہیں اڑنے والے اور جتنے چڑیا ہیں یہ سب ہم آپ سے 50,000 میں بیچ رہے ہیں. بھائی پہلے آپ کبوتر پکڑ لو، اس کو اپنے پاس لے آؤ، اس کے بعد اس کی گنتی کرو اور پھر اس سے بیچو، چاہے جتنی تم قیمت لگا کر کے بیچ سکتے ہو. لیکن یہ کہنا کہ الطیر فی الہوا والسمک فی الماء، پانی میں جتنی مچھلیاں ہیں، ہوا میں جتنے پرندے ہیں ہم آپ سے بیچ رہے ہیں، یہ چیز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ ہم قبضہ اور پوزیشن نہیں دلا سکتے. جس سامان کی تجارت کی جا رہی ہے اس کے بعد 5ویں نمبر کی یہ شرط ہے، جس سامان کی آپ تجارت کر رہے ہیں وہ سامان فی نفسہ حلال ہو، جائز ہو، مباح ہو. حرام ہے اگر کوئی آدمی سگریٹ بیچ رہا ہے، بیڑی بیچ رہا ہے، گٹکا بیچ رہا ہے، تمباکو بیچ رہا ہے، اور اسی طرح سے شراب بیچ رہا ہے، خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے،
تو یہ چیزیں حرام فی نفسی ہیں، اب ان کی تجارت بھی ناجائز ہوگی۔ خون بیچنا، اسی طرح سے اپنے جسم کے اعضاء بیچنا، ہاں اس طرح کی چیزوں کی تجارت اور خرید و فروخت یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر حرام چیز بیچ نہیں سکتے تو حرام چیز کی سروس بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی جان لیجیے۔ کوئی آدمی کہے کہ بھائی ہم ہوٹل میں کام کرتے ہیں، ہم پیتے نہیں ہیں، نہ ہم بیچتے ہیں، ہم خالی لے جا کے سرو کر دیتے ہیں، بس گلاس میں ڈال کر کے لے جا کے ان کے ٹیبل پہ پروس دیتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے۔ دیکھیے ہم بینک سے ہمارا کوئی کام نہیں آتا، ہمارا اپنا گھر جو ہے ہم اس کو کرایہ پر دیے ہوتے ہیں۔ بینک والا آ کر کے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اے ٹی ایم مشین کے لیے ہمیں جگہ چاہیے، ہم کو بینک سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، ہم صرف اپنا گھر دیے ہوئے ہیں، اپنی جگہ اس کو دیے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ آ کر کے تم مشین لگا دو۔ تو جو چیز فی نفسی حرام ہے اس کی سروس بھی آپ نہیں دے سکتے ہیں، اس پہ کام بھی نہیں کر سکتے، کسی بھی طرح کی معاونت یا مساعدت اس سلسلے میں کرنا وہ سب کے سب حرام۔ چھٹی چیز ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی قیمت معلوم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے دوست کی موبائل کی دکان ہے، آپ اس کے پاس چلے گئے، کہا کہ یہ موبائل ہمیں پسند ہے بھائی، کتنے میں؟ کہا جاؤ نا جی، تم دوست ہو کر کے کیا پوچھتے ہو اس طرح قیمت؟ جاؤ جو سمجھ میں آئے وہ دے دینا۔ اب 2 مہینے کے بعد آپ اس کے پاس گئے موبائل لے کر کے کہ بھائی اس دن ہم موبائل لے گئے تھے نا، یہ لیجیے 10,000۔ تمہیں شرم نہیں ہے؟ موبائل 10,000 کا ہے بھائی، پوچھا تو تھا اس وقت آپ سے قیمت، اگر آپ بتا دیتے تو ہماری حیثیت کے باہر کی چیز ہوتی تو ہم نہیں لیتے، ہم تو سمجھے کہ 10,000 کا ہے، آپ کہے کہ لے جاؤ جو چاہے دے دینا، اور ابھی ہم دے رہے ہیں آپ کو 10,000 تو آپ ہم کو الٹا ڈانٹ رہے ہیں، جھگڑے کا باعث ہو۔ تب اسی وقت قیمت طے کرو، بتاؤ دوستی وستی اس سب میں نہ کرو، دوسری چیزوں میں دوستی کرو۔ کاروبار کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، جو اصول ہے جو ضوابط ہے اس کو ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ سامان کی قیمت بیچے جانے کے وقت جس وقت آپ بیچ رہے ہیں اس وقت طے ہونی چاہیے، فکس ہونی چاہیے، اتنے میں ہم آپ کو بیچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سامان بیچی جا رہی ہے اس کی صفت معلوم ہو، کس صفت کا ہے موبائل یہ بیچ رہے ہیں، اس میں کتنا ریم ہے، کتنا جی بی ہے، انٹرنل کتنا ہے، ایکسٹرنل کتنا ہے، کلر کیا ہے، اس کے اوپر جو گلاس لگا ہوا وہ کیسا ہے، چارجر ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں واضح کرو۔ مطلب گاڑی بیچ رہے ہیں تو کنڈیشن اس کی کیا ہے، انجن کی کنڈیشن کیا ہے، کلر کیسی ہے، کتنی چلی ہوئی ہے، کیا صفت ہے، کون سے سن کی گاڑی ہے، مینوفیکچر کیا ہے، کمپنی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو بتانی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفتوں کے تبدیلی سے سامان کی قیمت پہ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ گاڑیاں سب ایک کمپنی کی ہوتی ہیں لیکن گاڑیوں میں سن کے اعتبار سے 2019 کی گاڑی ہے اس کی قیمت الگ ہوگی، 2022 کی گاڑی ہے اس کی قیمت الگ ہوگی، 2025 کی گاڑی ہے اس کی قیمت الگ ہوگی۔ آپ صرف کہہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے بولیرو بیچ رہے ہیں، تو کیسا بولیرو بھائی، کون سے بولیرو بیچ رہے ہیں؟ صرف بولیرو مہندرا کی بولیرو بیچ رہے ہیں، کیا کون سا، کس کا، مطلب اس کے مواصفات کیا ہیں، اس کے صفات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ یہ 7 شروط ہیں من جملہ اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ کسی بھی تجارت کے ٹرانزیکشن کے جائز ہونے کے لیے یہ 7 چیزیں بیک وقت پائی جانی چاہیے۔ امید کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد آئیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تجارت میں پائی جائیں تو وہ کیا ہو جائے گی، تجارت حرام ہو جائے گی، جائز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کہ تجارت میں دھوکہ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، آپ کسی کو ٹھگنے کے لیے کاروبار اور تجارت نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا کر رہے ہیں کہ غلہ بھیگا ہوا ہے، مثلا گیہوں بھیگ گیا ہے، مکئی میں پانی لگا ہوا ہے، ان کھایا ہوا مکئی ہے، اس کو رکھ دیا بورے کے نیچے اور وہ فریش اور اچھا تازہ مکئی اوپر رکھ دیا۔ آنے والا آیا، مٹھی میں اٹھا کر کے دیکھا چنا ہے، مکئی ہے، چاول ہے، بہت فریش لگ رہا ہے، کہا کہ ہاں ایک دم تازہ ہے، اسی سال کا ہے، لے جائیے۔ لے کر گیا، بیچارہ گھر میں الٹ کر کے دیکھا تو اندر میں پورا گھن لگا ہوا ہے اس کو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے جو تجارت اور کاروبار آپ کر رہے ہیں نا اس میں ربا نہ ہو، ربا کی معنی سود، اور سود کی یہاں سمجھیے کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں ربا الدیون، جس کو آپ ربا القرض بھی کہہ سکتے ہیں،
اور دوسرے کو کہتے ہیں ربل بیوع، خرید و فروخت والا سود، اور تیسری قسم اہل علم جوڑتے ہیں ربا الشفاعہ، سفارش میں سود۔ یہ تینوں چیزیں وقت ملا تو ہم تینوں کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے، جو چیز یہاں مطلوب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرض والا سود یہ تو واضح ہے، ایک آدمی کسی کو قرضہ دے اور قرضہ دینے کے بعد کہے کہ دے رہے ہیں 1000 روپے، لیکن جس وقت آپ تسلیم کیجیے گا ہم کو 1500 روپے دیجیے گا، پیسہ جب واپس کیجیے گا 1500 دیجیے گا، یا یہ کہے کہ کب تک دیجیے گا، تاکہ 1 سال میں لوٹا دیں گے، 1000 لے کر جانا ہے، 1 سال پورا ہو گیا، وہ آیا بھائی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں لوٹا، کبھی بھی ادھار بکے گا ہی نہیں۔ سونا سونے سے جب بھی بکے گا برابر برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا، سمجھ گئے؟ امید کے یہ مسئلہ آپ سمجھ گیا ہوں۔ لیکن سونا اگر چاندی سے بکے، ایک طرف چاندی ہے دوسری طرف سونا، اب ایسی صورت میں بیچ رہے ہیں تو 2 کلو چاندی دے کر کے 10 گرام سونا آپ خرید سکتے ہیں، لیکن کب؟ اذا کان یدن بیدی، فاذا اختلفت الاصناف، جب صنف بدل جائے، فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدن بیدی، صنف بدل جائے تو جیسے چاہے وہ ویسے بیچ دو، 1 روپیہ دے کر کے 50 گرام سونا خرید لو اگر کوئی کہیں بک رہا ہے تو، یعنی اگر کبھی اتنا سستا ہو جائے سونا تو 1 سکے میں اگر 100 گرام سونا مل رہا ہے تو لے لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھوں ہاتھ وہ 1 روپیہ اسی وقت دکاندار کو دیجیے اور سونا لیجیے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس میں جو ہے نا وہ ساری تفصیلات کو آپ شامل کر سکتے ہیں کہ جو دکاندار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا جمع کرو، اتنا یہ کرو، سال بھر میں اتنا ملے گا، یہ ملے گا۔ سونا نہ تو قسطوں میں بکے گا، نہ کبھی ادھار میں بکے گا، نہ EMI میں بکے گا، جب بھی بکے گا نقد بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا، اور سونا سونے سے بکے گا تو برابر برابر بکے گا، کاغذ کے کرنسی سے بکے گا تو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ادھار نہیں کر سکتے، اسی وقت اس کو لینا ہوگا، اسی وقت پیمنٹ کر کے اسی وقت آپ اپنا سامان لیجیے۔ امید کے اس کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی تجارت میں غرر اور دھوکہ کرتا ہے تو اس کی یہ تجارت بھی جائز نہیں ہے۔ غرر کرتا ہے، غرر کی مثال اہل علم دیتے ہیں کہ لیٹ فیس وغیرہ جو ہے، لیٹ فیس، جیسے آج کل یہ جو کمپنیاں نکلی ہیں، یا آپ اس کو کہہ لیجئے کریڈٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ میں ہوتا کیا ہے؟ بینک آپ کو ادھار دے رہی ہے، اس مسئلے کو رہنے دیجئے کہ بینک سے ادھار لینا اور بینک سے کام کرنا یہ کیسا ہے، لیکن چلیے آپ لیے گئے، وہاں سامان کی خریداری آپ نے کر لی 10,000 روپے کی، بینک نے آپ کو مہلت دی ہے کہ مہینے کے 30 تاریخ سے پہلے تک یہ پیسہ آپ کو ہم کو پے کر دینا ہے، ٹھیک۔ اگر 30 سے 1 تاریخ یا 31 تاریخ اگر ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ کو لیٹ فیس دینا پڑے گا۔ یہ لیٹ فیس جو دینا ہے نا یہ حرام، ناجائز، اور یہی ربا النسیہ ہے، یعنی وہ آپ کو مہلت دے رہا ہے، مہلت دینے میں وہ قرض کو بڑھا دے رہا ہے، قرض بڑھا دے رہا ہے مہلت دینے میں۔ اور آپ یقین کیجئے یہ جو موبائل وغیرہ اور چیزوں کی خریداری میں جو آتا ہے نا کہ فلاں بینک کا کریڈٹ کارڈ لائیے تو 5,000 ہم چھوٹ دے دیں گے، فلاں بینک کا یہ کارڈ لے آئیے تو ہم اتنا چھوٹ دے دیں گے، بینک والوں کو پتا ہے کہ لینے والا لے تو لے گا لیکن ادا جب کرنے کی باری آئے گی تو اس وقت وہ ضرور ڈیفالٹر ہوگا، اور ڈیفالٹر ہوگا تو یہاں 5,000 یہ بچا رہا تھا، ادھر 25,000 ہم کو سود دے، اسی لیے وہ یہ کام کرتی ہے۔ کوئی بھی کبھی اپنا نقصان کر کے آپ کو سامان نہیں بیچے گا، یہ کاروبار اور تجارت کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھگا اور بیوقوف بنایا جاتا ہے، یہ بیوقوف بنائے جانے کی ایک شکل ہے، غرر ہے اس کے اندر، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو سامان خریدی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے جو سامان لی جا رہی ہے اس میں آپ کو سستا کر دے رہے ہیں، اس میں آپ کو ہم کم کر کے دے رہے ہیں، وہ کم نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ سے وہ زیادہ لینا چاہ رہا ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جو آدمی کریڈٹ کارڈ سے معاملہ کرتا ہے نا اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں۔ عام حالتوں میں یعنی سود 1 روپیہ ہو چاہے 5 پیسہ کیوں نہ ہو، ہونا جائز اور حرام ہے۔ عام حالتوں میں بینک اگر کسی کو قرضہ دیتی ہے، کسی کو بھی قرضہ دیتی ہے 5%، 7%، 8%،
لیکن کریڈٹ کارڈ میں بسا اوقات 40% تک اضافہ کر دیتی ہے وہ. سمجھ گئے؟ اسی طرح سے جو یہ کمپنیاں ہیں ٹی وی بیچتی ہیں, فریج بیچتی ہیں, اور واشنگ مشین بیچتی ہیں, اے سی بیچتی ہیں, لوگ جاتے ہیں سن لیتے ہیں کہ 0 EMI ہے, 0, بڑی آسانی سے ہم اس کو خرید لے رہے ہیں. آپ جب اس کو خریدتے ہیں تو وہ یہ شرط لگا دیتا ہے کہ اگر ہر مہینے کے 3 تاریخ کو یا 2 تاریخ کو آپ کو قسط جمع کرنی ہے, اگر قسط میں جمع کرنے میں تاخیر ہوئی تو ہم اس پر لیٹ فیس لگا دیں گے, یہ جائز نہیں. آپ کہیے گا کہ مولوی صاحب جب ہم لیٹ فیس دیں گے تب نہ ناجائز ہوگا, ہم اس کو ٹائم سے پہلے ہی پیسہ دے دیں گے تب بھی ناجائز ہوگا, کیونکہ آپ نے سودی ٹرانزیکشن کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا اور اس پہ دستخط کیا اس کے پیپر کے اوپر جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تاخیر ہم کریں گے تو ہم ایکسٹرا پیسے دیں گے. تو سود لینا اور دینا ہی جائز نہیں ہے, بلکہ اس سے رضامندی کا اظہار کرنا یہ بھی ناجائز ہے. صرف یہی ناجائز نہیں ہے کہ ہم سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود لیتے اور دیتے ہیں, رضامند بھی ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اسی طریقے سے نفع کے شرط کے اوپر انویسٹ کرنا, نفع کے شرط کے اوپر کسی بھی چیز کو انویسٹ کرنا. مثلا میں ہوں, میرا کوئی دوست ہے, وہ کاروباری ہے کسی بھی چیز کا, کپڑے کا, چپل کا, کسی بھی چیز کا. اس نے یہ کہا کہ میاں تمہارے پاس پیسے ہیں, تم کاروبار کرتے نہیں ہو, ہمیں لاؤ 5 لاکھ روپے دو, ہم دکان میں لا کر کے میل لگاتے ہیں اور 5 لاکھ کے بدلے میں تم کو ہر مہینے جو ہے نا ہم 20,000 روپے لا کر کے دے دیں. کہا کہ بہت اچھی بات, 5 کا 5 میرا ویسے ہی رہا اور ہر مہینے ہم 20,000 لے رہے ہیں, یہ ناجائز اور حرام. کیوں؟ کیونکہ ہر مہینے 20,000 کا منافع ہوگا, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے 25,000 بھی ہو جائے, کبھی ہو سکتا ہے کہ میرے حصے میں آنے والی چیز 50,000 بھی ہو جائے, اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ 5,000 بھی نہ ہو. تو اگر ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا. تو جتنے کھیت وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں جس میں لوگ فکس کر دیتے ہیں کہ 2 من ہمیں دینا, 2.5 من ہمیں دینا, تم کھیت لے جاؤ اور اس میں کھیتی کرو, اور جب غلہ کٹ کر کے آئے تو 2.5 من ہمارا, 2 من ہمارا, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو فکس لگا دینا یہ نہ جائے. پرسنٹیج کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں, 5% میرا, 10% میرا, تو ظاہر ہے اگر جتنا آئے گا اتنا پرسنٹ آپ کو ملے گا. اگر 10 کلو اناج ہوا تو اس کا 5% ملے گا, اور 10 کوئنٹل اگر ہوا تو اس کا بھی 5% آپ کو ملے گا. پرسنٹیج پہ یہ معاملہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل یہ بہت چل رہا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, اب ان کے پاس زمین ہے, سنیے اس مسئلے کو, ان کے پاس زمین ہے, وہ کہتے ہیں کہ میاں دیکھو یہ روڈ کنارے میری زمین ہے, ہم اس پہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ کمپلیکس بنا دیں, تم سارے لوگ مل کر کے نا مجھ کو جو ہے 20-20 لاکھ روپے میرے پاس ڈپوزٹ کرو, جب یہ بن جائے گا نا دکان تو ہم تم کو اس پہ کرایہ پر دیں گے, تم ایک دکان لے لینا, تم دوسری دکان, تم تیسری دکان. اب اس کو یہ جو پیسہ جو دے رہا ہے یہ ڈپوزٹ, اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ کس کھاتے میں؟ ڈپوزٹ لینا جائز کب ہے؟ مثال کے طور پہ ہم کسی کے گھر میں کرائے میں ہیں, سال بھر میں ہو سکتا ہے اس کو یہ خدشہ ہو کہ ہم 2-3 مہینے کا کرایہ جو ہے سوخت کر جائیں, نہ دیں. ہو سکتا ہے بجلی بل باقی کر کے بھاگ جائیں کرایہ چھوڑ کر کے, تو اس کو بجلی بل دینا پڑے گا, بیچارے کو نقصان ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ ہم اس گھر میں کتنا نقصان کر سکتے ہیں؟ 1 لاکھ روپے کر سکتے ہیں. 1 لاکھ آپ ڈپوزٹ رکھ لو, اور یہ 1 لاکھ جو ڈپوزٹ ہے نا یہ امانت ہے, اس کو آپ خرچہ نہیں کر سکتے, اپنے استعمال میں لے کر نہیں آ سکتے. کل قرض جر منفعت فهو ربا, ہر وہ قرض جو منفعت کو کھینچے وہ سود ہے. مثلا یہ جو 20 لاکھ روپے آپ اس کو دے رہے ہیں, یہ قرض دے رہے ہیں, اور قرض پہ آپ کو نفع یہ دے رہا ہے کہ اپنی دکان کے اوپر آپ کو رکھنا ہے, اور وہ پیسہ لے کر کے وہ استعمال کر رہا ہے, گھر بنا رہا ہے, یا تجارت کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے. واللہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے ناجائز اور حرام ہے. اس سے آدمی کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. گھر کا کرایہ اس کے اوپر ہیوی ڈپوزٹ کر دیا اور نام کا صرف کچھ کرایہ رکھ دیا کہ چلو اتنا پیسہ ہے. ایک گھر ہے جس کا کرایہ مثلا 10,000 روپے, کرایہ دار سے مالک نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے ہمیں دے دو, یہ 10,000 کرایہ ہے نا, اب جب تک چاہے تب تک رہو, ہم یہ 10 لاکھ جب آپ کو لوٹائیں گے گھر خالی کر دینا. تو کرایہ کتنا دیں گے؟ کہا 2,000 کرایہ دے دو.
10,000 کے گھر میں 2,000 دے کر کے یہ کرایہ میں رہ رہا ہے اور 10 لاکھ روپیہ اس کو دیے ہوا ہے، اس کا پیسہ جو کا تو ہے اور یہاں سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، منفعت اٹھا رہا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ حرام۔ اسی طریقے سے پوسٹ ڈیٹڈ چیک معاشرے میں خوب چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کمپنی سے ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کمپنی نے مجھ کو چیک سائن کر کے دیا ہے اور میرا یہ چیک جو ہے نا بینک سے کریڈٹ ہوگا کب؟ اگست میں مثلا۔ مجھے اس وقت پیسے کی ضرورت پڑ گئی شدید، تو میں گیا کسی کاروباری کے پاس اور کہا کہ میاں یہ 1 لاکھ کا چیک ہے، لیکن یہ جو ہے نا کریڈٹ ہوگا، پیسے اس کے ملیں گے اگست میں۔ ابھی جولائی چل رہا ہے نا، جولائی میں مجھ کو ضرورت ہے، آپ 1 لاکھ کا یہ چیک لے لو اور مجھ کو 95,000 روپیہ دے دو، 5,000 روپے تم کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اس بات کے اوپر آپ اضافہ لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گاڑی کے چلان ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈسکاؤنٹ کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، چل گاڑی چل کر کے آئی، اب اس کے بعد مالکوں کو اس میں ڈرائیور کو خرچہ دینا ہے، اس میں تیل ڈالنا ہے اور دوسرے جو ایکسپنسز ہیں، خرچ ہیں وہ کرنے۔ اب یہ بیچارہ کیا، اس کو کیش چاہیے۔ اب یہ ڈسکاؤنٹ کرنے والے کے پاس گیا، چلان میں 40,000 کا بھاڑا ہے۔ اب کیش دینے والا کیا کرتا ہے؟ کہا کہ ہم 5,000 رکھ کے 35,000 آپ کو دیں۔ یہ مجبوری میں چلان اپنی 40,000 کی دے کر کے 35,000 لے کر کے چلاتا ہے۔ یہ بھی ناجائز حرام ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی سود ہے۔ اسی طریقے سے شیئر بازار وغیرہ میں یہ کرنا، لیکن اب یہ میٹنگ اینڈ بھی ہو رہی ہے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ہمارے یہاں جماعت کا وقت ہو رہا ہے، لہذا اس کو یہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس درس کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ نے بہت ہی جامع اور مدلل انداز میں ہم لوگ کے سامنے سود اور اس کی رائج نئی شکلوں کو بیان کیا۔ ہم شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، اور چونکہ وقت کم رہ گیا، انشاءاللہ اس کا ہم دوسرا پارٹ، درس کا جو دوسرا سیشن ہوگا انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم آپ کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔